اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریہ۔ خواتین حضرات، آج کا جو ویڈیو کے عنوان ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرض اور مقروض کو مہلت۔ دیکھیں، ہر انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دولت سے نوازا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، مطلب ہے کہ کسی کو کسی کام کے لیے کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی سے قرض لیتا ہے۔ تو اگر کوئی قرض دینے والا جو ہے اپنے مقروض کو کچھ اگر مہلت دیتا ہے تو اس کا بہت بڑا جو ہے اجر و ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں، کسی ضرورت مند شخص کو قرض دینے کا بہت ثواب ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے، طبرانی کے مطابق۔ دیکھیں، بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو قرض دینے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں فائنینشلی، کسی کو قرض دے سکتے ہیں، کوئی اتنی بھی استطاعت ہے آپ کی، تو آپ کسی کی ضرور مدد کریں اگر کوئی مشکل حالات میں ہے۔ یہ آپ کے لیے، کسی کو اگر آپ قرض دیں گے تو آپ کے لیے صدقے سے بھی جو زیادہ اس کا اجر ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اس قرض کی۔ اب کیا کہ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، قرض عموماً اتنی رقم دی جاتی ہے کہ جس سے صدقہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی، اور وہ ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن لوگوں سے مانگتا نہیں، لہٰذا اس کی ضرورت پوری کرنے میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن ایک بندہ عادتاً مانگنے والا نہیں ہے، لیکن اگر اسے ضرورت ہے کسی چیز کی تو آپ اس کی جو ہے اس کی ضرور مدد کریں، اور اس کی جو آپ اس بندے کی اگر آپ مدد کرتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کسی تنگ دست مقروض کو قرضے کی ادائیگی میں مہلت دینے کی قرآن و حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ ترجمہ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو خوشحالی تک اسے مہلت دی جائے۔ خواتین حضرات، یہ دیکھیں، قرآن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی مقروض یا تنگ دست ہو تو خوشحالی تک، یعنی کہ جب تک وہ ریکور نہیں ہو جاتا، جب تک اس کے حالات سیٹ نہیں ہو جاتے، مطلب وہ اس قابل پہ دوبارہ وہ نہیں آ جاتا کہ وہ آپ کا قرضہ اتار دے، تب تک کے لیے اسے مہلت دی جائے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورۃ البقرہ میں۔ دیکھیں، مزید دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے، اس کے قرض میں کمی کر دے، اللہ تعالیٰ کو ایسے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ مطلب کہ جو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا جو ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی کے روایت کے مطابق ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کسی بھی شخص کو مہلت دینے کی۔ لیکن آج کل کے دور میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ذرا بھی مہلت جو ہے وہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر وہ اس حدیث کو جو ہے وہ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں کہ اس کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، تو وہ یقین کریں کہ وہ مہلت کیا، وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کی قرض میں کمی بھی کر دے، یا ہو سکتا ہے اس قرض کو معاف بھی کر دے۔ تو اگر تو اس پر سچے دل کے ساتھ، ایک سچے مسلمان ہونے کے ساتھ وہ اس پر عمل کریں۔ لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک تنگ دست ہے، آپ نے اس کی مدد کی، مشکل وقت میں اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ آپ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ قرض جو ہے وہ نہیں اتار پا رہا ہے، یا جو مقررہ ٹائم اس نے دیا تھا وہ اس ٹائم تک آپ کا قرض وہ نہیں اتار سکا، تو آپ اس کو مہلت دیں، اس کو مہلت دیں تب تک جب تک وہ خوشحال نہیں ہو جاتا، جب تک وہ اس پوزیشن پہ نہیں آ جاتا کہ وہ اپنے جو قرض ہیں وہ اس کو اتار دے۔ اور اگر قرض میں کمی کر دے تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہی اجر و ثواب کی بات ہے۔ تو ایسے دن کیا ہوگا اس شخص کے لیے، کہ جو بندہ جس نے کسی کو مہلت دی ہو، تو اس کا اجر جو ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھیں گے اس کو، اس بندے کو، اس دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا جو ہے وہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ترمذی کی روایت کے مطابق ہے۔
اس مزید دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کی روح فرشتوں نے قبض کی. اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے کوئی بھلائی کا عمل کیا ہے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کرتا تھا کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا دیا کرے، اور جو شخص خوشحال ہوا اس سے بھی چشم پوشی کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرشتوں سے فرمایا کہ تم بھی اس شخص کی چشم پوشی کرو، اور اس طرح جو اس کی مغفرت ہو گئی. یہ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق ہے. تو دیکھیں مہلت دینے کی کس قدر فضیلت ہے. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو آپ اس بندے کو اتنا مجبور مت کر دیں کہ آپ فوری اس جو ہے قرضے کو ادا کریں، نہیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ٹھمکا یہ سب ہو جائے گا. تو آپ بجائے اس کے آپ اس کو جو ہے تنگ کریں کہ وہ آپ کا قرضہ واپس کرے. اگر وہی اگر اس کو مہلت دے دیں گے تو آپ یقین کریں گے اس کا بہت بڑا جو ہے اجر و ثواب ملے گا. تو باقی قرض سے آپ دیکھیں کوئی بھی اگر ضرورت مند ہے، اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، تو آپ لوگوں کو جو ہے تو ایک صدقہ خیرات بھی کریں. اور اگر کسی کو قرض بھی دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ کرنے کا ثواب ہی ہوتا ہے. اور مزید یہ کہ مزید اچھے اجر کے لیے کہ اگر آپ اس بندے کو ساتھ ساتھ اس میں مزید مہلت بھی دے دیں گے، اس میں نرمی اختیار کریں گے، یا آپ قرض کو کیا جائے گا اس کو آپ کم بھی کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کے سائے میں رکھیں گے اگر آپ یہ والا کام کرتے ہیں. تو آج سے اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا تو آپ اس کو جو ہے وہ مہلت دیں، اور جو مقروض ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بھی کوشش میں لگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کریں، اور آپ جو ہیں وہ قرض آپ کا جتنا ہے تو وہ آپ جو ہے قرض کو آپ کو یا جس نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے آپ اس کو جو ہے قرض فوری ادا کریں، تاکہ جو ہے آپ اس حالت سے اور آپ جو ہے اپنی روٹین کی جو لائف ہے وہ آپ کو دوبارہ کنٹینیو ہو اسی طریقے سے. تو باقی یہ کہ آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ مزید اچھے اور ڈفرینٹ اسلامک کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں پہ ڈفرینٹ کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو خواتین و حضرات آپ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن جانے سے پہلے کوئی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کرتے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے. تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہم یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.